وہ عشق تھا، محبت نہیں۔ نیزے چبھائے جا رہے ہیں، تپتی ہوئی ریت پر رکھا جا رہا ہے، سینے پہ بھاری پتھر رکھا جا رہا ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے؟ نام لینا چھوڑو، اے بلال نام مت لو۔ پر عشق تھا، گوارا نہیں ہوا، ورنہ اپنی جان بچانے کے لیے نام نہ لیتے، لیکن جب وجود کا خیال ہوتا نا تب ایسا کرتے نا۔ وجود کا خیال ہی نہیں ہے، اس لیے مانے ہی نہیں، اور نام محمد لیتے رہے اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہے۔ آج کے میدان میں جب دندان مبارک نبی کا شہید ہوا، دشمن ان کی طرف بڑھے، صحابہ تیزی سے دوڑے اور گھیرا بنا لیا نبی کے لیے، پیٹھ نبی کی طرف ہے اور سینہ دشمنوں کی طرف ہے، اور دشمن سامنے تیر ہے، کمان ہے، تلوار ہے، یعنی بظاہر موت ہے، پسینہ اس طرف ہے، اپنی ذات کا خیال نہیں ہے، خیال اگر ہے تو نبی کا خیال ہے، اسے عشق ہے۔ محبت سمجھ میں آ گیا، عشق سمجھ میں آ گیا، اب محبت کو سمجھ، چونکہ اللہ نے جو حکم دیا ہے، اگر محبت مانگ لے تو اختیار ہے ہمارے پاس، اب تو اختیار ہے، جو آج اختیار نہ ہوتے ہوئے بھی لوگ اختیار استعمال کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارا اختیار ہے ہی نہیں، کائے کو کہاں سے لے آئے، کس نے دے دیا تم کو؟ مودت کہا، یعنی محبت سے اوپر اور عشق سے نیچے، یعنی محبت اور عشق کے درمیان مودت۔ محبت میں ذات کا خیال، ذات کا خیال ختم، تو کیا ہوا؟ عشق، اور جہاں خواہشات کو ختم کر دیا جائے، اپنی پسند اور ناپسند کو ختم کر دیا جائے، اپنے آپ کو پوری طرح مکمل طور پر ہینڈ اوور کر دیا جائے، اسے مودت کہتے ہیں، اسے مودت کہتے ہیں۔ محبت سے اوپر، عشق سے نیچے، بیچ میں۔ تو اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے ہر کلمہ گوئی ایمان والے رب تبارک و تعالیٰ نے واجب قرار دے دیا کہ تم ان سے مودت کرو، یعنی اپنی پسند اور ناپسند تمہاری کچھ نہیں ہے، بس یہ نبی کی حال ہے، بس محبت کرو، غیر مشروط محبت، انکنڈیشنل لو، کوئی کنڈیشن نہیں لگا سکتے، یہ اختیار رب نے تمہیں دیا ہی نہیں، تم کہاں سے لگا رہے ہو؟ اس کا اختیار ہی نہیں دیا، انکنڈیشنل لو، کوئی شرط نہیں، یہ والے سید پسند ہے، وہ والے سید نہیں، یہ تمہارے پاس نہیں ہے، ایک جلالی سید ہے، ایک جمالی سید ہے، مجاز کا دخل ہے ولایت میں، مجاز کا دخل ہوتا ہے ولایت میں، تو جلالی سید ہے، تب کیا مطلب ہے؟ جلالی ہے، انہیں ہم نہیں مانتے ہیں، کہیں جمالی ہیں، خوب بیٹھ کے چائے پلاوت ہے، بڑی محبت سے بتیاوت ہے، تو انہیں پاس بیٹھو، جہاں زیادہ من لگے وہاں بیٹھو، بیٹھنے سے منع نہیں کرتا، انکار سے منع کرتا، انکار مت کرو، بہت پران بولنے ہیں، محبت ان سے بھی کرو، تعظیم کرو، موقع ملے تو خدمت کرو، فائدہ تمہارا، بغض اور عناد رکھو گے نقصان تمہارا، اس سید کے بچے پر کوئی اثر نہیں، بے شک حق ہے، کوئی اثر نہیں، لیکن جو بغض اور عناد ہے اسی نے یہ سوال کیا کہ اہل بیت سے مراد حسنین کریمین تک، اچھا تو جب حسنین کریمین تک ہے تو قرآن کا ساتھی اہل بیت کو کیوں بنایا نبی نے؟ پھر تو صحابہ کو بنانا چاہیے، پھر تو صحابہ کو بنانا چاہیے، کیا وہ مقام و مرتبہ نہیں رکھتے؟ تو یہاں مقام اور افضلیت فضیلت کی بات نہیں ہے، یہ جو بیٹھ کے روزانہ لوگ جوڑ گھٹاؤ کرتے ہیں نا، ای بڑے ای چھوٹے، ای بڑے ای چھوٹے، اس میں شیخ اعظم کا ایک اور بڑا بڑھیا مجھ کو اور سمجھ میں آیا، ایک زمانے میں غریب نواز بڑے کی غوث پاک بڑے کی بحث شروع ہوئی تھی، یاد ہوگا، میرا خیال آج سے 10 سال پہلے
छोड़ा गया, इसमें बहस शुरू हो गई। तो शेख आजम ने पूछा भाई ये कौन है? फिर फला साहब ने ये शुरू किया कि अच्छा यार क्या मुझे से नहीं उनसे ले रहे हो? मैं उनसे मुरीद हूँ, सरकारे कला की बैठ तोड़कर मैं उनसे मुरीद हूँ। अब हम लोग सब हक्का बक्का हैं, ये क्या कह रहे कि हाँ इस दौर में ऐसी शख्सियत मौजूद है तो मैं क्यों महरूम रहूं, मुझे फौरन फैज हासिल करना उससे। आप लोग भी चुपचाप बैठे हाथ फाड़ के देख रहे हैं, मैंने आज तक क्या कह रहे हैं? फिर आप बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मुझे मिलवाओ, मुझे बैठ होना है, फैज हासिल करना है। फिर मुस्कुराए, कहले बताओ किसी के बीच में ये फर्क बताने के लिए कि ये क्या है ये क्या है, तो वही बता सकता है ना जो उनसे बड़ा हो, जो दोनों से बड़ा हो ना, तभी तो बताएगा। तो भैया जो बता रहा है तो इन दोनों से बड़ा है, 205 से गरीब नवाज से। अब इस दौर में अगर कोई आदमी ऐसा पैदा हो गया है तो मुरीद तो उसी से होना चाहिए, सबसे बड़ा फैज आदमी है भाई, उससे फैज हासिल करे। तो बरादरान मिल्लत के साथ मोहब्बत नहीं कर रहे, ये करे पड़े। तो सहाबा का बड़ा मुकाम इस वजह से उसने साथी नहीं बनाया कि उनका मुकाम कम था, उनका मुकाम, उनकी अफजलियत, उनकी बड़ाई, उनकी बुलंदी सर आंखों पर। सुभान अल्लाह। लेकिन उसी नबी ने हमें बता दिया कि सहाबियत एक सदी तक हिजाज़ मुक़द्दस में एक सदी तक जो बाहर निकल गए उनकी एक सदी से आगे हो गई। लेकिन कब तक? क़यामत तक नहीं रहेंगे ना। 100 साल के बाद, 150 साल के बाद, 200 साल के बाद विशाल होगा ना, तो कुरान अकेला रह जाएगा, कुरान अकेला रह जाएगा। वो कुरान अकेला कभी नहीं रहेगा, कुरान कभी अकेला नहीं रहेगा। तो अल्लाह के रसूल ने कुरान का साथी अहले बैत को बनाया, क्योंकि अहले बैत जब तक है जमीन पर कुरान है, और कुरान जमीन पर है तो दलील है कि अहले बैत मौजूद। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। क्योंकि कुरान अकेला नहीं रहे। एक सूत कंटिन्यू अगर मिसाल के तौर पर कुरान, तो दूसरा सूत अहले बैत, और जब इनको लपेट दो तो रस्सी बन जाती है। हाँ बनी, रस्सी बनी, जिसके लिए रब ने तो कहा है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। और जब इस आयत करीमा की तफसीर इमामों के इमाम जैसा अभी मौलाना ने कहा कि फ़िक़्ह हनफी दरअसल फ़िक़्ह जाफ़रिया है, ये फैजान है इमाम बाक़िर का, फैजान है इमाम जाफ़र सादिक का, और फैजान है इमाम आज़म अबू हनीफा के पीर का, इमाम सैयद का। बेशक हम जिसके मुक़ल्लिद है ना, लोग नहीं जानते कि उनके पीर कौन थे, नहीं बताया जाता, नहीं बताया जाता। लोग बहुत कम लोग जानते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफा के पीर कौन है, इमाम ज़ैद, और ये कौन है? इमाम बाक़िर के भाई। आप समझ रहे हैं? और इनके साथ जो जुल्म हुआ, वो जुल्म क्या था कि उनको सूली पर चढ़ाया गया, 3 साल तक आपके जिस्म अतर को लटका दिया,
کپڑا پوسیدہ ہو گیا، تو جب شرمگاہ سے کپڑا جدا ہوا تو مکڑیوں نے آ کے جالا لگا دیا اور ان ظالموں کو رحم نہیں آیا۔ اب آپ اللہ تعالیٰ اس چیز کو برادران ملت اسلامیہ، امام اعظم ابو حنیفہ کے پیر و مرشد کون؟ بولیں؟ امام زید بیٹے کس کے ہیں؟ امام باقر کے، اور امام باقر اور امام باقر کے بھائی بیٹے کس کے ہیں؟ امام زین العابدین۔ سبحان اللہ سبحان امام زین العابدین بیٹے کس کے ہیں؟ امام حسین کے۔ اور آج کل اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور ٹھیکیدار بھی ہیں۔ میں نے ان کے زبان سے ان کے قول سنے کہ ائمہ اہل بیت تو شیعوں کے، ان پہ ہمارا کیا لیں؟ اب آپ اندازہ لگائیے تو بھائی پھر آپ کا حنفیت سے کیا لینا دینا؟ کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کا وہ لینا دینا ہے امام زید سے۔ آپ سمجھ رہے نا؟ وہ مانتے ہیں امام زین العابدین کو، مانتے ہیں امام باقر کو، مانتے ہیں امام زید کو، مانتے ہیں امام جعفر صادق کو مانتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہو، یہ کہتے ہیں ائمہ اہل بیت کا تعلق تو شیعوں سے۔ یہ آپ کو پاور کس نے دے دیا؟ ہمارے اسلاف کو، ہمارے بڑوں کو آپ کسی کے حوالے کر دیں اور خود چھٹکارا لیں۔ آخر یہ کیا کیوں؟ سوال تو آپ کا قائم ہوگا، یہ کس جذبے نے آپ سے یہ کہایا؟ محفل کے آداب تھے، اگر نہیں سننا ہے ٹھیک ہے۔ آپ کی گفتگو اتنی بڑی ہے، جو گفتگو ہو رہی ہے اس سے مدرسے میں پڑھتے ہیں عقیدے تو کچھ اور نظر آتے ہیں، جو آپ عقیدہ پیش کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ ابھی حال میں ایک صاحب امام حسین نے کربلا میں نماز نہیں پڑھی، پھر کیا کیا؟ نقل کیا، نماز جیسے نقل کیا۔ اچھا الہام ہوا تھا آپ کو، اور ریزننگ کیا دے رہے؟ نماز کا وقت نہیں تھا۔ اچھا تو نماز شکرانہ ادا کرنے کے لیے، نماز نفل پڑھنے کے لیے کوئی وقت ہے کیا؟ حق کی فقہ میں کوئی وقت بھی ہے نفل کے بھی ادا کرنے کا؟ اب انہیں سے پوچھا جائے، یہ تو ہر وقت ہے۔ آپ کو جب کوئی نعمت رب تبارک و تعالیٰ دے، کوئی کامیابی رب تبارک و تعالیٰ دے، کوئی خوشیاں آپ کو رب تبارک و تعالیٰ دے، تو سب بعد میں ان خوشیوں کا اظہار چاہے جس طرح سے آپ کریں وہ سب بعد میں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ مصلی بچھاؤ، 2 رکعت نماز نفل پڑھو، اور پھر پڑھنے کے بعد اللہ کا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نعمت عطا کی۔ بے شک سبحان یہ اللہ۔ ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ۔ وہاں بیٹھ کے پابند نہیں ہونا، ورنہ شیطان بغل میں کھڑا ہے کب وہ نہ پہلے ہے نا؟ تو نماز کا وقت نہیں تھا۔ تیسرا شرط کیا؟ وضو نہیں تھا، کیونکہ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں تو وضو کیسے؟ پانی نہیں، تیمم بھی ہے بھائی۔ یہ جواب ہے میری طرف سے، تیمم بھی تو ہے۔ اچھا چوتھا شرط کیا؟ خون آلود جسم تھا، پورے جسم پہ خون ہی خون تھا، اور جب خون لگ جاتا ہے کہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، خون بہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا۔ اچھا ٹھیک بات، لیکن جب ہمارے جسم سے خون نکلا، کپڑے پہ لگا، ہم نے اسے دھل دیا اور خون کو بند کر دیا، پانی سے دھل کر یا پٹی باندھ کر بند ہو گیا، پھر کپڑے کو دھل لیا، پھر وضو کیا اور نماز ادا کر لی۔ غسل تو نہیں کرنا ہے، خون کے نکل جانے سے وضو ٹوٹے گا
پر غسل واجب ہے نا، یعنی ایسی ناپاکی نہیں ہے جس پر غسل واجب ہوتا ہے نا، خون کا نکل جائے صاف کر لو، دھل لو، وضو کر لو، ہو جائے ٹھیک۔ اب اس پر آ جائیے، جس کا ذکر کر رہے ہو وہ کون ہے؟ اپنا ابا دادا مت سمجھو، نہ تورے ابا ہے نہ تورے دادا ہے، وہ امام حسین ہے، نبی کے بیٹے ہیں، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، جس پر نبی فاروق اعظم سے کہے، جب فاروق اعظم نے کہا کہ یا رسول اللہ سواری کتنی سواری کتنی اچھی ہے، تو نبی فرماتے ہیں اس کا ہے عمر یہ بھی تو دیکھو سوار کتنے اچھے ہیں، یہ بھی تو دیکھو، جس سے نبی کو گوارا نہیں کہ کوئی میری تعریف کرے اور میری آل کو اس میں شامل نہ کرے، تو فوراً ٹوک دیا فاروق اعظم کو، کہے عمر ادھوری ہے تعریف، ابھی صرف میری کی ہے، اب اس تعریف کو مکمل کرو، سواری بھی اچھی ہے اور سوار بھی اچھا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سواری بھی اچھی ہے، سوار بھی اچھا ہے۔ یہ دیکھو کہ نبی کی بارگاہ میں ان کا مقام کیا ہے، نبی کا انداز ان کے لیے کیا ہے، وہ تیرے ابا نہیں ہے، تیرے دادا نہیں ہے، نبی بنائیں گے تو وہ ناپاکی جس پر غسل واجب نبی اعلان کرتے ہیں، خبردار کوئی حیضی عورت کوئی جرمی مرد میری مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا الا میرے علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ نعرہ پنجتنی سولکھ نعرہ حیدری، یا علی، جس ناپاکی پر غسل واجب وہ ان کے لیے ناپاکی نہیں، اب آپ اندازہ لگائیے، جس کی مثال یہ دو بیٹے ہوئے خاتون جنت کو ایک وقت کی نماز قضا نہیں، ایک وقت کی نماز قضا نہیں، ہر عورت کی نماز 7 دن قضا ہوتی ہے، اور اولاد پیدا ہونے کے بعد 40 دن ہے نا، یہ دنیا کی عورت کے لیے رب نے نظام بنایا، لیکن جب بات نبی کی لخت جگر، نور نظر، فاطمہ، طاہرہ، طیبہ، عابدہ، زاہدہ کی بات آئی تو رب نے اپنا نظام بدل دیا، بے شک، سبحان اللہ، جب سبحان بات اللہ۔ ان کی آئی تو نظام بدل دیا۔ بات کرنے سے پہلے سوچو کہ بات کس کی کر رہے ہو، پھر بھی سننی ہے، ہم علی علی کر دے تو رافضی، تم ایسی کرو تو کیا ہو، سوال تم پر بھی ہے، لیکن نبی کی حدیث ہے درہم و دینار سے ایک دن کام لیا جائے گا، دیکھ رہے وہ جو کھلے ہوئے ہیں وہ بھی اس کا استعمال کر رہے ہیں، جو ہماری آستینوں میں چھپے ہیں وہ بھی اسی کا استعمال کر رہے ہیں، 25,000 30,000 دے کے لوگ کھڑے کیے جا رہے ہیں، اور وہ رات اور دن اسی میں لگے ہیں، ایمان چھیننے کا دھندا ہو رہا ہے۔ حسین حسین مت کرو، پھر کیا کرنا، چلو تم ہی بتاؤ کیا کریں، مولوی کریں، علامہ کریں، امام صاحب کریں، حسین نہ کریں، حسن نہ کریں، علی نہ کریں، کیا کریں، نبی نہ کریں، بتاؤ کیا کریں۔